ہمیں جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا، نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں۔ محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں، محبت تو نہیں ملتی، خسارے ٹھیک ملتے ہیں۔ دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے؟ ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے، میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو؟ یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم کو خود تک لانے کے لیے، تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے، تمہارے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے، یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ رب کے لیے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مصلحت کی آڑ میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے۔ ان کی دنیاوی ضروریات کا انتظام رب خود کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لیے وقف کرتے ہیں، تو رب پھر ہر شے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتا ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ روگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اعتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں، اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے۔ اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔